دن دھوبی اپنی بیوی کے ساتھ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو رہا تھا کہ اس کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر آ رہا ہے۔ پہلے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے دوبارہ ہاتھی کو اڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے آسمان سے ہاتھی اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ دھوبی نے بھی دیکھا اور دھوبی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دونوں میاں بیوی ہاتھی کا پیچھا کرنے لگے۔ ہاتھی گنے کے کھیت میں گیا اور تھوڑے سے گنے کھائے اور پھر واپسی کے لیے اڑ گیا۔ دوسرے دن دھوبی کی بیوی نے دھوبی سے کہا کہ کیوں نہ ہم ہاتھی کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے۔ تجسس تو دھوبی کو بھی تھا، تو دھوبی نے سوچا کیوں نہ ہاتھی کا پیچھا کر کے دیکھا جائے کہ یہ اڑنے والا ہاتھی آخر آتا کہاں سے ہے۔ تو دوسرے دن دونوں میاں بیوی ہاتھی کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور جیسے ہی اڑنے والا ہاتھی آیا دونوں میاں بیوی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ ہاتھی نے تھوڑی دیر گنے کھائے اور پھر واپسی کے لیے اڑا۔ جیسے ہی ہاتھی نے اڑنا شروع کیا دونوں میاں بیوی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور اڑتے اڑتے ہاتھی کے ساتھ آسمان کی طرف چل پڑے۔ ہاتھی بہت دور جا کے پہاڑوں کے پاس رکا۔ وہاں ایک پہاڑ پر ہاتھی نیچے اترا تو دونوں میاں بیوی نے دیکھا کہ پہاڑ پر بہت ڈھیر سارا خزانہ ہے۔ دونوں میاں بیوی خزانہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئے اور جلدی جلدی اپنے پاس خزانہ بھرنا شروع کر دیا اور صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہاتھی دوبارہ اڑا تو دونوں میاں بیوی ہاتھی کی دم پکڑ کر واپس زمین پر آ گئے۔ اب کیا تھا، روز دونوں میاں بیوی جاتے ہاتھی کی دم پکڑ کے اڑتے اور واپس خزانہ لے کر آ جاتے۔ روزانہ ایسا کرنے سے دھوبی اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے، لیکن یہ سب گاؤں والوں کو برداشت نہ ہوا۔ گاؤں والوں کو تجسس ہوا کہ دھوبی دن ب دن اتنا امیر کیسے ہوتا جا رہا ہے۔ گاؤں والے دھوبی کے پاس آئے اور پوچھا، دھوبی ہمیں بتاؤ تم اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ دھوبی نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ کوئی چوری کر کے تھوڑی لاؤں گا۔ لیکن گاؤں والوں کو یقین نہ آیا۔ بہت لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن دھوبی نے کچھ نہ بتایا۔ ایک دن دھوبی شہر گیا ہوا تھا تو گاؤں کی کچھ عورتیں دھوبی کی بیوی کے پاس آئی اور اس کو مکھن لگا کر ساری بات اگلوا لی۔ دھوبی کی بیوی نے سب کچھ سچ بتا دیا اور جب دھوبی گھر آیا اور بیوی نے دھوبی کو بتایا تو دھوبی نے اپنا سر پیٹ لیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اب سب گاؤں والے دھوبی کے پیچھے لگ گئے کہ دھوبی بھائی ہمیں بھی اڑنے والا ہاتھی دکھاؤ۔ تو مجبوراً دھوبی کو بھی راضی ہونا ہی پڑا اور اگلی صبح سب دھوبی کے ساتھ دھوبی گھاٹ پر جمع ہو گئے اور اڑنے والے ہاتھی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی اڑنے والا ہاتھی آیا سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ کب وہ اڑے اور ہم ہاتھی کے ساتھ خزانے والے پہاڑ پر جائیں۔ ہاتھی نے تھوڑی دیر گنے کھائے پھر اڑنا شروع کیا تو سب نے ایک ایک کر کے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور آسمان میں اڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تمہیں پتا ہے وہاں کتنا خزانہ ہوگا؟ دوسرے نے کہا کہ نہیں، مجھے کیا پتا وہاں کتنا خزانہ ہوگا، میں تو خود پہلی بار جا رہا ہوں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ چلو ہم دھوبی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، دھوبی بھائی کو تو پتا ہوگا، یہ تو وہاں جاتے آتے رہتے ہیں۔ دھوبی نے کہا کہ وہاں اتنا ڈھیر سارا خزانہ ہوگا۔ جیسے ہی دھوبی نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ اتنا ڈھیر سارا خزانہ ہوگا، ہاتھی کی دم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سارے کے سارے لوگ نیچے گر گئے۔